السلام علیکم ناظرین اکرام، کائنات کی تخلیق تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے ہو چکی تھی، اور کائنات کی تخلیق ایک واقعہ ہے جو کہ 6 دنوں میں ہوا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک دوسرا واقعہ ہے۔ لیکن جہاں تک آدم علیہ السلام کے زمین پر بھیجے جانے کے سبب کی بات ہے تو وہ قرآن مجید نے صاف الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل کو زمین پر ایک نائب مقرر کرنا تھا کہ جس کے لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ یہ بات اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے فرشتوں سے کی تھی کہ میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں، لہذا آدم علیہ السلام کو ان کی کسی معصیت کے سبب زمین پر نہیں اتارا گیا، بلکہ زمین کی نباتات عطا کرنے کے لیے اتارا گیا، اور یہ بطور انعام تھا کہ بطور سزا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ آدم علیہ السلام نے ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تھا کہ جس پر انہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن اللہ عز و جل نے پہلے سے طے شدہ فیصلے کے مطابق آدم علیہ السلام کو زمین کی نیابت بطور انعام عطا فرمائی۔ اب جنہوں نے آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے اس انعام کی قدر کی تو انہیں آخرت میں بھی جنت بطور انعام ملے گی، اور جنہوں نے اس دنیاوی انعام کی ناقدری اور ناشکری کی اور اللہ کی سرزمین میں نیابت کی بجائے خود خدا بننے کی کوشش کی تو انہیں اس کی اخروی سزا ملے گی کہ مالک کے مقررہ کردہ عہدے سے بڑھ کر اپنی حیثیت کا اعلان کر بیٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی لوگوں کو جمع کریں گے، جب جنت ان کے سامنے آئے گی تو مومن لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کھلوانے کی اللہ سے درخواست کریں، تو وہ جواب میں فرمائیں گے کہ تمہارے باپ کی غلطی نے تو تمہیں جنت سے نکالا تھا۔ یہ حدیث قوی، واضح اور عمدہ دلیل ہے کہ وہ جنت الماویہ تھی۔ کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں بسائے گئے تھے وہ جنت الخلد نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو وہاں ایک درخت کے قریب نہ جانے کا موقف بنایا گیا تھا، اور جنت احکام تکلیفیہ کے بجا لانے کی جگہ نہیں، اور اس لیے بھی کہ آدم علیہ السلام اس میں سوئے بھی اور اس سے نکالے بھی گئے، اور وہاں ابلیس بھی آدم علیہ السلام پر داخل ہوا، اور یہ باتیں جنت الخلد کے منافی لگتی ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیسے اور کس طرح باہر آئے، اس کا تذکرہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی میں کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام نے پہلے خود وہ دانہ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ اس کھانے کا یہ اثر ہوا کہ ان کے جسموں سے جنتی لباس جاتا رہا اور وہ حضرات برہنہ ہو گئے، پھر مارے شرم کے انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ اسی حالت میں رب عز و جل کی طرف سے ندا آئی کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام، کیا ہم نے تم کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا، اور کیا تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے فریب میں نہ آنا؟ یہ حضرت عزر کے سوا اور کیا عرض کر سکتے تھے؟ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان سب کو زمین پر اتار دو، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں شہر اندیب کے اس پہاڑ پر اتارا گیا جس کو نود کہتے ہیں، اور حضرت حوا علیہ السلام کو ساحل عرب پر جدے میں، اور مور کو مرج الہند میں، اور شیطان کو جنگل میسان میں جو کہ بصرے سے کچھ فاصلے پر ہے، جہاں آج یاجوج ماجوج کی دیوار قائم ہے۔ سانپ کو سجستان یا اصفہان بھی اتارا گیا، اسی لیے اب وہاں بھی سانپ زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کرنے اور معاش حاصل کرنے کی تربیت مل گئی، اور حضرت حوا علیہ السلام کو حیض و حمل اور کم عقلی اور نقصان میراث ملی۔ سانپ کے پاؤں غائب کر دیے گئے
اور وہ پیٹ کے بل چلایا گیا، اس کی غذا مٹی قرار دی گئی، جبکہ مور کے پاؤں بدتر شکل کر دیے گئے اور ابلیس کی صورت مسخ کر دی گئی اور وہ ذلیل و رسوا کر کے دنیا میں رکھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لیے ہری بھری ہے اور عود اور قرنفل وغیرہ خوشبوئیں اس لیے وہاں پیدا ہوتی ہیں کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو ان کے جسم میں جنتی درخت کے پتے تھے اور پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود سیاہ پتھر جو اب خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے اور وہ عصا جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے اوزار بھی ساتھ لائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس قدر گریا و زاری میں مشغول ہو گئے۔ ناظرین، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ارض ہند میں اور حوا کو جدہ میں اتارا گیا، پس آدم علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ وہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ حضرت حوا ان کی طرف میدان مزدلفہ میں آگے بڑھی تھیں، اس لیے اس کا نام مزدلفہ پڑ گیا اور میدان میں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، لہذا اس کا نام عرفان پڑ گیا، اور جس جگہ دونوں اکٹھے ہوئے تھے اس کا نام جمعہ پڑ گیا۔ اور آدم علیہ السلام کو ارض ہند میں جس جگہ اتارا گیا اس کو بوز کہا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب ہم کو یہ بتا رہے تھے تو اس مقام پر انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تھے تو ارض ہند میں اترے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، حوا علیہ السلام کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور دستمیان نامی جگہ میں اور سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا، جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو صفا پہاڑی اور حوا علیہ السلام کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ اہل تورات کے مطابق آدم کو ہند میں واسم نامی پہاڑ پر اتارا گیا جو کہ بھیل نامی وادی کے پاس تھا، اور یہ وادی دہنج اور مزل نامی شہر کے درمیان جو کہ ہند میں واقع تھے، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا جو کہ مکہ کے قریب واقع ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ آدم علیہ السلام و دیگر کے اترنے کی جگہ کا درست علم صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہو سکتا ہے، اور حدیث بھی وہ جس کی اسناد صحیح ہوں۔ چونکہ ایسی کوئی بھی حدیث اس بارے میں ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود جو کچھ روایات سے ملتا ہے اسے علماء اور اہل تورات و انجیل نے رد نہیں کیا، اس لیے ہم اس کو بھی مستند مان سکتے ہیں۔ ناظرین، بیشتر مورخین و محققین تخلیق آدم اور ان کے زمین پر آنے کو ایک ہی واقعہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ دونوں واقعات ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہیں۔ اگر کوئی نہیں جانتا کہ ان میں کتنے سالوں کا فرق موجود ہے، تاریخ السعودی کے مطابق تخلیق آدم سے وفات آدم تک کی مدت 40,000 سال بنتی ہے۔ اگر اسے درست مان لیا جائے تو جنت میں آدم کے قیام کا زمانہ 39,040 سال بنتا ہے، کیونکہ وہ زمین پر اتارے جانے کے بعد 960 برس زندہ رہے، اور ان کی طبی عمر وہی عرصہ ہے جو انہوں نے زمین پر گزارا۔ بعض مغربی محققین لکھتے ہیں کہ دستیاب شواہد کی بنیاد پر جنت میں آدم و حوا کا قیام کچھ زیادہ طویل نہیں تھا، شاید یہ عرصہ چند ماہ یا چند سالوں پر محیط ہو۔ بعض ماہرین جنت میں آدم و حوا کے قیام کی مدت لامحدود قرار دیتے ہیں اور کچھ 3 آسمانی ساعت بتاتے ہیں۔ واضح رہے
کہ ایک آسمانی ساعت زمین کے 150 برس کے برابر ہوتی ہے، جبکہ کچھ 100 سال کہتے ہیں۔ تاریخ وہب ابن منبع کے مصنف زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے اتارے جانے کو ہی تخلیق آدم قرار دیتے ہیں۔ ان کے بقول یہ واقعہ 8284 قبل مسیح میں پیش آیا۔ کمپنین بائبل کے مطابق یہ سال 4004 قبل مسیح ہے، جبکہ عربوں کے ہاں یہ 6174 قبل مسیح کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ایسی مزید انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔